خدا اپنے نبی سے زیادہ اپنی امت پر مہربان ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہمیں روز قیامت میں عذاب جھیلنا پڑے یا جہنم میں ہمیں مشکلات ہوں. خدا نہیں چاہتا. یہ جہنم ہم خود بناتے ہیں. جو ہم عمل کرتے ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارا عمل ہے تم اس کو بھیج رہے ہو, تم اپنی چیزوں کو بھیج رہے ہو. وہ تو اتنا مہربان ہے, سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے. گناہوں کو نہ صرف مٹاتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ خدا کا کرم ہے, یہ خدا کی مہربانی ہے رسول کی امت پر کہ اگر کوئی ایک گناہ کرے تو اس کا گناہ ایک ہی لکھا جائے گا, اور اگر وہ گناہ نہ کرے اور گناہ کو سوچے تو بھی خدا اس کے گناہوں کو نہیں لکھتا. لیکن نیکی صرف سوچے اور انجام نہ بھی دے تو خدا اس نیکی کو لکھ دیتا ہے. یہ خدا کی مہربانی ہے, خدا کی رحمانیت ہے. خدا اگر اس اپنی رحمانیت کو ہمارے اندر سے ہٹا دے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے کر پہاڑوں پہ چڑھ رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں کہا, پروردگار اس سے اپنی رحمت کو تو چھین لے. جیسے ہی ماں سے رحمت چھینی, ماں نے بچے کو زمین پہ پھینکا اور خود چلی گئی. بچہ رو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا, پروردگار اس ماں کو اپنی رحمت واپس کر دے. جیسے ہی رحمت دوبارہ ماں میں آئی, ماں دوڑتی بھی نیچے آئی اور اپنے بچے کو دوبارہ اٹھایا. یہ خدا کی رحمانیت ہے جو ہم ایک دوسرے سے مہربان ہیں. اگر خدا یہ رحمانیت چھین لے ہم سے, روایات کہتی ہیں اگر یہ جو پردے ڈلے ہوئے ہیں ہمارے اوپر, ایک دوسرے کے اندر ہم نہیں دیکھ سکتے, ایک دوسرے کی ذہنوں کو ہم نہیں پڑھ سکتے, اگر یہ پردے ہٹ جائیں کوئی کسی کو دفنائے گا نہیں. اتنی لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں کریں. یہ اس کی رحمانیت ہے. اس نے اس رحمانیت کو اپنے انبیاؤں کے ذریعے سے عزیزان محترم, خدا اتنا رحمان ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا کہا کہ ایک ہفتے میں عذاب آ جائے گا, حضرت یونس نے بڑی جلدی کی, تھوڑا پہلے نکل گئے. حجت خدا قوم پر خدا کی رحمت ہوتا ہے, رحمت ہٹ گئی. حضرت یونس جلدی چلے گئے, ابھی عذاب میں وقت تھا. خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی. بہرحال خدا اور انبیاؤں کے اپنے معاملات ہیں. خدا نے جیسے یہ نکلے, قوم نے توبہ کر لی, حضرت یونس نکل گئے. خدا نے حضرت یونس کو ترک اولا کیا. نبی معصوم ہے, نبی گناہ نہیں کر سکتا. ترک اولا کیا. خدا نے حضرت یونس کو 3 اندھیروں میں ڈال دیا. 3 اندھیرے عزیزان محترم. پہلی یہ اندھیرا کیا ہے؟ رات. دوسری کیا ہے؟ پانی, سمندر. تیسرا مچھلی کا پیٹ. 3 ظلمات, 3 اندھیرے. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں روایات, اگر حضرت یونس خدا کی بارگاہ میں وہ ذکر نہ کرتے, اقرار نہ کرتے اپنی اس کا, تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. مگر حضرت یونس نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں خود ظالمین میں سے ہوں پروردگار. کئی عرصے تک اس ذکر کو کرتے رہے. پھر خدا نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. خدا ہے جو نجات دیتا ہے. کس لیے؟ خدا مخلوق سے محبت کرتا ہے. خدا کو کچھ نہیں چاہیے, خدا کو ہماری نماز نہیں چاہیے. جانے محترم, ہم کیا عبادت کریں گے جس کے لیے ملائکہ ہر مقام پر عبادت کر رہے ہیں؟ کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی تسبیح کر رہا ہے, کوئی تمجید کر رہا ہے. پتے ذکر الہی میں مشغول ہیں. چڑیا کی چہچہاٹ ذکر الہی ہے. لہروں کی جو آوازیں ہیں وہ سب ذکر الہی ہے. ہر موجودات پروردگار کا ذکر کر رہی ہے. اسے ہماری نماز چاہیے. ہماری نماز ویسے بھی کون سی کوئی اتنی اچھی ہوتی, کھوکھلی ہے. یہ نماز اسے نہیں چاہیے, یہ نماز ہمیں ضرور ہے.